ہونا ہمارا کام، اس کے بعد آپ لوگ ذمہ. ہم نے کہا ارے یار کیا پاگل والی بات کرتا ہے تو. ارے مرید ہونے کا مطلب یہ تھوڑی رہے کہ نماز روزہ سب ہمارے اوپر تیرا ہو گیا. ارے تو نہیں پڑھے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ جو پیر نے بتایا ہے، جو شریعت کے اصول ہیں، اس پہ تو عمل کر اور بزرگوں کے دامن سے لگا رہے تو ذریعہ نجات حاصل ہو جائے گی. اور ایسا نہیں ہے. ایک چیز میں بتا دوں کہ آج بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ خالی بس پیریت سب کچھ ہے، بغیر شریعت کو چھوڑ کر کے طریقت حاصل نہیں ہو سکتی. اور جو شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دامن کو تھام لیا ہے اور میرا پیر نماز نہیں پڑھتا ہے اس لیے وہ مجھ کو بچا لے گا، وہ جو ہے مکے میں نماز پڑھتا. ارے کمبخت مکے میں کیا نماز پڑھے گا؟ یہاں تو ظاہری نماز ہے. جو حکم ہے کہ ظاہر میں دیکھا جائے گا، باطن میں کیا کرتا ہے اس کو تو خدا ہی جانے کی کیا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے پیر کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا پابند ہو، اور جو پیر شریعت کا پابند نہیں ہوگا نہ وہ ولی ہو سکتا ہے نہ وہ پیر ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آیا نا کہ اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت امام یافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے دو دوست. ایک دوست کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیتا تھا، تب بھی اس کے ہاتھ جلتے نہیں تو وہ بڑا پریشان رہتا تھا. یار دوست تو کون سا ایسا کام کیا ہے، ایسی نیکی کون سی تو کر گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے ہاتھ نہیں جلتے ہیں؟ تو وہ بہت دنوں تک ٹالتا رہا. کہا کہ اس بات کو کیوں پوچھتا ہے تو؟ یہ میری بات کو راز ہے تو راز میں رہنے دے. اس نے کہا بہت ضد کیا تو اس نے کہا کہ اے میرے دوست سن، میں اپنے گھر کا بہت بڑا رئیس آدمی تھا اور میری فطرت یہ تھی کہ عیاشی میری فطرت میں بھری ہوئی تھی، اور میرا یہ اصول تھا کہ جب میں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا اور جب میں چاہ جاتا تھا تو اس کے ساتھ میں زنا کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک عورت اپنے چھت پہ ٹہل رہی تھی، میں نے اس سے اپنی خواہش ظاہر کیا. اس نے کہا کہ انسان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ قحط سالی پڑ جاتی ہے، لوگ میرے یہاں اناج لینے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتا کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھی چلی آ رہی ہے. میں نے اپنے جو ہے نوکروں سے کہا کہ جتنا مال ہے سب اونے پونے دے دو اور تم لوگ کمرے سے نکل جاؤ. جب سب کمرے سے نکل گئے تو اس نے کہا کہ اے عورت تم کیوں آئی ہے؟ کہا کہ جو ہے میرے بچے تین بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ کو کچھ مال دے دے، کچھ غلہ دے دے جس سے میرے بچے جو ہے کچھ کھا لے، ان کی بھوک ختم ہو جائے. تو اس نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، یہ جتنی اناج کی بوریاں ہے جتنا چاہ تو لے کے چلی جا. اس نے کہا انسان اللہ سے ڈر، میں اپنے بچوں کی بھوک کے لیے تجھ سے زنا کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ چلی جاتی ہے، گھر جاتی ہے، بچے بلک رہے ہیں. واپس جب گھر پہنچتی تو بچے کہتے ہیں امی جان اگر آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ مجھ کو کھانا کھلا سکے تو آپ میرے گلے کو دبا دیجئے تاکہ میں مر جاؤں اور مجھ کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. وہ عورت پھر چلتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو ہے اس لڑکا کہتا ہے کہ وہ عورت پھر چلتی ہے اور سوچتی ہے کہ لاؤ زنا ایک مرتبہ کر لوں، پھر توبہ کر دوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان جب جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. پھر چلتی ہے، راستے میں جاتے جاتے کچھ دور بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اگر میں زنا کیا اور اسی حالت میں مر گئی، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ پلک جھپکنے تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ عورت پلٹ آتی ہے اور اس کے بعد مصلی بچھاتی ہے، کہتی پروردگار عالم میں نے گناہ سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میں نے گناہ نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت میرے بچوں کی بھوک کو تو ان کو یا تو صبر عطا فرما دے یا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے. اے اللہ رب العزت یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں اپنے جبین ناز کو جھکائے ہوئے ہے. اتنے میں دیکھتی کیا ہے کہ دروازے پہ دستک دیتا ہے ایک شخص. دیکھ دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہی لڑکا ہے جو مجھ سے زنا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. اس نے کہا کہ لڑکے تو کیوں آیا ہے؟
تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ سنو، یہ جو ہے مال غنیمت ہے، یہ اناج ہے، یہ تم اپنے بچوں کو پکا کے کھلا دو۔ اس نے کہا کہ تم تو اب کل تک مجھ سے زنا کے لیے کرنے تیار تھے، آج تم کو کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ تو ایک عورت ہو کر کے تین تیرے بچے بھوکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی تو جو گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھا رہی ہے، اور میرے پاس دولتوں کا انبار ہے، اس کے باوجود بھی میں گناہ کی طرف قدم بڑھائے چلا جا رہا ہوں۔ اس لیے میں نے آج سچے دل سے توبہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے قدم کو کبھی برائی کی طرف نہ بڑھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ سن، تو تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ مصلی پہ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ رب العزت اگر یہ لڑکا اپنے قول میں سچا ہے تو اے اللہ رب العزت اس پہ دنیا کی آگ کو حرام کر دے اور قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھی اس پر حرام فرما دیتا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اناج لیتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ جس دن سے اس نے کہا ہے، اس نے دعا کی ہے، اس دن سے عالم یہ ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، میرے ہاتھ جلتا نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ بروز قیامت جہنم کے حساب سے بھی مجھ کو لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللهم صل صلی علی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ 11 شریف کا مہینہ ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور خانقاہ قادریہ مجددیہ تیغیہ کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں دن دوگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور ان کے جتنے معاونین ہیں ان سب کے کاروبار میں خیر و برکت ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔